اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، اے ایمان والو مدد کرو لوگوں کی، ایک دوسرے کی مدد کرو، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، لیکن نیکی کے کاموں میں مدد کرنا۔ فرمایا ولا تعاونوا، مت مدد کرنا، علی الاسم والعدوان، برے کاموں میں، نقصان میں، شیطانی کاموں میں۔ فرمایا برائی میں مت مدد کرنا کسی کی، برائی کے ساتھ تعاون، برائی کو سپورٹ، برائی کو جو ہے اس کی سہولت کاری مت کرنا، نیکی کے کاموں میں مدد کرو ایک دوسرے کی۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ آپ آیت مبارکہ سورۃ مائدہ کی سن رہے ہیں۔ فرمایا نیکی کے کاموں میں مدد کرو، برائی میں تعاون نہ کرو ایک دوسرے کا، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ جو انسان دوسرے کی مدد کرتا ہے اللہ کو وہ کتنا پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند ابو یعلا میں حدیث پاک ہے، فرمایا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدال، جو دوسرے کی رہنمائی کرنے والا ہے، علی الخیر، بہتری میں، بھلائی میں، نیکی کے کاموں میں، اس کی مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ جو انسان کسی غریب کی مدد کرنے والا ہے، جو نیکی کی طرف دوسروں کو راغب کرنے والا ہے، اسے کتنا اجر ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا انسان ہے جس طرح وہ خود ہی نیکی کا عمل کر رہا ہے۔ نیکی کا عمل کرنے والا اور نیکی کی طرف اس کو رغبت دینے والا دونوں برابر ہیں، دونوں کو برابر اجر ملے گا۔ اور پھر فرمایا واللہ تعالی یحب، اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، اغاثۃ اللہفان، جو انسان مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو انسان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مصیبت زدہ انسان کی مدد کرنے والا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور دوسرا انسان، جو انسان دوسرے کی رہنمائی کرتا ہے، بھلائی کی طرف، فوائد کی طرف، اچھے رستے پہ اس کو چلاتا ہے، اس کو نقصان سے بچاتا ہے، فرمایا وہ ایسا انسان ہے کہ جیسے وہ خود ہی نیکی کا عمل کرنے والا ہے، یعنی کرنے والا اور رہنمائی کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ جیسا کہ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، دوسرا انسان اس کی سہولت کاری کرتا ہے، روزہ کھلوانے کے لیے اسے کھجور یا پانی کو چیز افطاری کے لیے پیش کرتا ہے، دونوں کو برابر اجر ملتا ہے۔ اور دوسرا انسان، جو انسان مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے، اسے کتنیاں نیکیاں ملتیاں ہیں۔ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، قال فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اغاث ملہوفن، جو انسان مصیبت زدہ کی مدد کرنے والا ہے، جو انسان دکھی انسان کا دکھ بانٹنے والا ہے، ایسے انسان کو کتنا اجر، کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا کتب اللہ لہ ثلاثۃ وسبعین حسنہ، اللہ تعالیٰ اس کو 73 نیکیاں عطا فرماتا ہے،
اس کو 73 نیکیاں عطا فرماتا ہے جو انسان کسی دکھی انسان کی مدد کرتا ہے، اس کا دکھ بانٹتا ہے۔ 73 نیکیاں، اور وہ کتنی بڑی نیکیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسنۃ واحدۃ منہن یصلح اللہ بہا لہ امر دنیاہ، فرمایا ایک نیکی ان میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اس کے لیے کافی ہے۔ وہ 73 نیکیاں اتنی بڑی نیکیاں ہیں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، ان 73 میں سے ایک نیکی ہی اس کے لیے کافی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اتنی بڑی نیکیاں ملتی ہیں جو دکھی انسان، مجبور انسان کی مدد کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ باقی جو 72 نیکیاں ہیں، فرمایا وآخرتہ، ایک نیکی تو آخرت کے لیے، دنیا کے لیے بھی کافی ہے۔ فرمایا بس نتینی وسبعین من الدرجات، 72 نیکیاں جو ہیں اس کو قیامت کے دن بلندی درجات میں اس کی مدد کریں گی۔ اللہ تعالیٰ 72 نیکیوں کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کرے گا، قیامت کے دن اتنے عظیم درجات پائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ غریبوں کی، محتاجوں کی، دکھی انسانوں کی مدد کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر دکھی انسان کی مدد کرنے والا بنائے۔